السلام علیکم پیارے سامعین، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک صاحب اپنی کہانی بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ دوران سفر کشتی ٹوٹ گئی۔ ہم میں سے کچھ لوگ کشتی کی لکڑی کے ایک تختے کے ذریعے نامعلوم ساحل پر جا رکے۔ کئی دن وہاں ٹھہرے رہے، کھانے کے لیے کچھ نہ پایا۔ بھوک سے ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اعمال کی نیت کرتے ہیں، شاید وہ ہم پر رحم کرے اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک نے کہا، میں سال بھر روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہر دن اتنے نفل پڑھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں لذتیں ترک کرتا ہوں۔ غرض ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کہا اور میں خاموش رہا۔ وہ بولے، تم بھی کچھ کہو۔ میری زبان سے ان الفاظ کے سوا کچھ جاری نہ ہوا۔ میں نے کہا، میں کبھی ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ وہ بولے، اس حالت میں یہ بات کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، واللہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، میری زبان پر یہ الفاظ جاری کیے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک نے کہا، کیوں نہ ہم الگ الگ اس زمین پر گھومیں اور کھانا تلاش کریں۔ جو کوئی چیز تلاش کر لے وہ سب کو بتائے اور واپس سب اس درخت کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ ہم سب بکھر گئے۔ ہم میں سے ایک کو ہاتھی کا بچہ ملا۔ اس نے باقی سب ساتھیوں کو بتا دیا۔ ساتھیوں نے اسے پکڑ کر ذبح کر دیا اور بھون کر کھانے لگے۔ مجھ سے کہا، آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو میں نے ابھی اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا، اب میں یہ نہیں کھا سکتا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں الگ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے کھا لیا۔ رات آ گئی تو میں اس درخت کے نیچے چلا گیا جہاں رات بسر کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھی بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک ایک بڑے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز آئی۔ صحرا اس کی چنگھار اور تیز دوڑنے سے ہل رہا تھا۔ وہ ہماری تلاش میں تھا۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، موت آ گئی ہے، کلمہ پڑھ لو۔ لوگوں نے اپنے آپ کو چہروں کے بل گرا دیا۔ ہاتھی ایک ایک کے پاس جانے لگا۔ دراصل میرے ساتھیوں نے جس ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے بھون کر کھایا تھا وہ اس ہاتھی کا بچہ تھا۔ ہاتھی ہر آدمی کو سر سے پاؤں تک سونگھتا، پھر اپنا ایک پاؤں اٹھاتا اور اس کے اوپر رکھ کر اسے مسل کر رکھ دیتا۔ ہاتھی نے ایک ایک کر کے میرے تمام ساتھیوں کو مسل کر رکھ دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے سوا کوئی نہیں بچا، پھر ہاتھی میری طرف آیا اور مجھے سونگھنے لگا۔ پھر دوسری بار سونگھا اور ایسا اس نے کسی اور کے ساتھ نہ کیا تھا۔ اس دوران میری روح ایسی تھی کہ گھبراہٹ اور خوف سے نکل جائے گی۔ پھر ہاتھی نے مجھے اپنی سونڈ میں لپیٹا اور اپنی پشت کے اوپر لاد دیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی چل پڑا، کبھی دوڑتا کبھی تیز بھاگتا۔ میں انتہائی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اچانک ہاتھی نے مجھے اپنی سونڈ میں لپیٹا، نرمی سے مجھے اپنی پیٹھ سے اتارا اور زمین پر چھوڑ دیا اور اسی راستے پر واپس ہو لیا جہاں سے آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تب ہی سر اٹھایا جب سورج کی تمازت محسوس ہونے لگی۔ میں چلنے لگا۔ تقریباً 6 میل چلا تو ایک بڑے شہر پہنچ گیا۔ شہر والوں نے میرا حلیہ دیکھ کر مجھ پر تعجب کیا۔ میں نے انہیں اپنا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھی اسے ایک رات میں کئی دنوں کی مسافت طے کروا لایا ہے۔ میں ان کے پاس ہی رہا۔ پھر جب طبیعت کچھ بحال ہو گئی تو تاجروں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی سی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔